اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب اللہ بنورهم وترکهم فی ظلمات لا یبصرون۔ دوستو، آپ کے سامنے سورہ بقرہ آیت 17 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اب میں اس کا ترجمہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ مثلہم، ان کی مثال، کمثلی، جیسے مثال، الذی، وہ جس نے، توقدا، آگ بھڑکائی، نارن، آگ، فلما، پھر جب، اضاءت، روشن کر دیا، ما حولہ، اس کا ارد گرد، ذہبا، چھین لی، اللہ نے، بنورہم، ان کی روشنی، وترکہم، اور انہیں چھوڑ دیا، فی، میں، ظلمات، اندھیرے، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ بھڑکائی، پھر آگ نے اس کا ارد گرد روشن کر دیا تو اللہ نے چھین لی ان کی روشنی اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، وہ نہیں دیکھتے۔ دوستو، اس مثال میں خالق کائنات نے ہمیں جو بتانے کی، ہماری ہدایت کے لیے جو آیت یہ نازل فرمائی ہے، اس میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ہدایت کا نور لے کر ہماری بہتری اور ہماری زندگی کی آسانی اور آخرت کی بہتری کے لیے، تو جب انہوں نے وہ ہدایت کے نور سے سارے ان کے ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیا، تو اب اس میں کچھ لوگ تھے جن کی فطرت میں انکار کرنا ہی ہوتا ہے، اور وہ دیکھ بھی لیتے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں جو آپ بیان فرما رہے ہیں یہ حق ہے، لیکن ان لوگوں کی اپنے وجہ انکار کی فطرت پہ وہ کیا کہتے ہیں گامزن ہوتے ہیں، جو جن کا کام یہ ہے کہ وہ انکار ہی کرنا ہے، تو وہ اپنی اس انکار کی روش کی بنا پر تو اس روش کی وجہ سے ان کو ہر طرف اندھیرے ہی نظر آتا ہے، ان کی آنکھوں کی روشنی سمجھ لے اچک لی گئی ہے۔ لیکن جیسے کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے مراد یہ ہے کہ جب انسان ایک ٹیڑھے رستے پہ چل نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو چلنے دیتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اچھے رستے پہ چلتا ہے تو اس کو بھی چلنے دیتے ہیں، اس قانون کے تحت ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خواہش سے یہ چیزیں ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا گیا ہے، انہوں نے خود اپنے لیے اندھیرے کا انتخاب کیا ہے۔ لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ اپنے اندر سے ہم نے وہ روش انکار، جو ہم پہلے ہی سوچ لیتے ہیں کہ اس شخص نے کوئی بات بھی کرنی ہے تو ہم نے تو اس کا انکار ہی کرنا ہے، یہ جو روش ہے اپنے اندر کہ ہم پہلے سے سوچ لیتے ہیں کہ یہ جو بیان کر رہا ہے ہم نے اس کا انکار ہی کرنا ہے اور اس میں سے ہم نے کیڑے ہی نکالنے ہیں، تو واقعی پھر ہم ہدایت تو نہیں پا سکتے۔ اگر ہم ہدایت پانے کا اور طریقہ تو یہ ہے کہ پہلے اس کو غور سے سنیں کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، پھر آپ اس کو دیکھیں کہ وہ جو ہے جو پیغام ہے اس میں انسانیت کی کتنی بھلائی ہے۔ اگر اس میں آپ کو نظر آتی ہے وہ بھلائی ہے تو پھر اس میں آمنا صدقنا کہہ کے اس کے ہم رکاب ہو جائیں اور سر تسلیم خم کرے، اور ساتھ وہ جو ہے
اس کے ثمرات جو ہے سمیٹنے شروع کریں. لیکن یہ جو عادت ہے کہ انکار ہی کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ہم جس نے انکار کرنا ہے وہ اس سے کیسے ثمرات کیسے سمیٹ سکتا ہے. تو اس روش کو ہمارے ہاں بھی ارد گرد بھی بہت سارے حقائق کو مسخ کر کے صرف انکار کی روش کو ہی ہم اپنائے ہوتے ہیں بعض معاملات میں. تو یہ جو انکار کی روش ہے جو پہلے سے سوچ رکھنا ہے کہ یہ جو کہے گا ہم نے اس کا انکار ہی کرنا ہے، یہ روش ٹھیک نہیں، خلاف عقل بھی ہے اور خلاف فطرت بھی ہے، یا خود ہم نے اپنے اوپر طاری کر لی ہوتی ہے. لہٰذا کوئی بھی حق بات ہے یا کوئی بھی آپ سے کوئی بات کرتا ہے اسلام کے معاملے میں، ملک کے معاملے میں، تو یہ نہیں ہے کہ یہ انکار کی روش پہ قائم ہو جائے. اس پیغام کو سمجھنا اور دیکھنا ضروری، یہ صحیح روش ہے. اسلام ہمیں یہ انہی چیزوں کی تلقین کر رہا ہے. لہٰذا امید ہے کہ ہم قرآن کی ہدایات سے اپنے آپ کو بہرہ مند کریں گے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. تو انشاءاللہ جب ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی تو ہم خود بھی ایک بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں. بہت شکریہ جی. السلام.